بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 2 کی مشق کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ اس سے قبل 3 اسباق کے اندر ہم سبق نمبر 2 کی مشق کے کچھ حصے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 2 کی مشق کا آخری حصہ حل کریں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ جملے پچھلے سبق کا حصہ ہیں تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے فعل کی چوتھی اور پانچویں تقسیم کے اعتبار سے پہچان کی تھی، تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ان بقیہ مثالوں کے اندر بھی ہم فعل کی پہچان کریں گے۔ تو سب سے پہلا آج کا ہمارا جملہ ہے لام المعلم المتہاونا۔ استاد نے سستی کرنے والے کو ملامت کیا۔ فعل ہے ثلاثی مجرد اجوف۔ اس کے بعد ہے وقفت امام المسجد، میں مسجد کے سامنے کھڑا ہوا۔ وقف یقف، فعل ثلاثی مجرد مثال۔ اس کے بعد ہے برئت من مرضی، میں اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گیا۔ برئ یبرأ، صحت یاب ہونا، ثلاثی مجرد محموز اللام سے ہے۔ اس کے بعد ہے خالد یندم علی فعلہ، خالد اپنے کیے پر نادم ہے، شرمندہ ہے۔ ندیم یندم، فعل ثلاثی مجرد صحیح۔ اس کے بعد ہے اسین الماء بعد طول المکث، پانی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے بدبودار ہو گیا، سڑ گیا۔ فعل ہے اسینا یأسن، ثلاثی مجرد محموز الفا۔ اس کے بعد ہے صمت النہار وقمت اللیل، میں نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، یعنی نماز پڑھی۔ 2 فعل استعمال ہوئے ہیں، صمت قمت۔ صمت صام یصوم صوما، روزہ رکھنا، فعل ثلاثی مجرد اجوف۔ اور قمت قام یقوم قیاما، کھڑا ہونا، فعل ثلاثی مجرد اجوف۔ اس کے بعد ہے ظن التلمیذ الدرس صعبا، شاگرد نے سبق کو مشکل گمان کیا، فعل ہے ظن یظن، ثلاثی مجرد مضاعف۔ لعلکم سئمتم من الدراست، شاید کہ تم لوگ سبق سے اکتا گئے ہو۔ سئیم یسأم، اکتانا، فعل ثلاثی مجرد محموز العین۔ سار المتنزہون بین الاشجار، تفریح کرنے والے چلے درختوں کے درمیان، فعل ہے سارا یسیر، چلنا، ثلاثی مجرد اجوف۔ رمی الجند العدو بالرصاص، لشکر یا فوج نے دشمن پر گولیاں چلائیں، فعل ہے رما یرمی، پھینکنا، رما یرمی ثلاثی مجرد ناقص سے ہے۔ وعى لبید النصیحة فغنم خیرا، لبید نے نصیحت کو اچھے طریقے سے یاد کیا، محفوظ رکھا، تو اس نے اس سے بہت زیادہ خیر پائی، خیر کو حاصل کیا۔ 2 فعل استعمال ہوئے ہیں، وعى یعی غنم یغنم۔ وعى یعی محفوظ کرنا، اچھے طریقے سے یاد کرنا، فعل ثلاثی مجرد لفیف مفروق۔ اور غنیم یغنم حاصل کرنا، پانا، فعل ثلاثی مجرد صحیح۔ اتتلو القرآن کل صباح، کیا تم ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہو، فعل ہے تتلو، تلا یتلو، تلاوت کرنا، ثلاثی مجرد ناقص۔ یہوی الشبان الریاضۃ، نوجوان ورزش کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، فعل ہے ہاویہ یہوا، چاہنا، خواہش کرنا۔ اب ہویہ یہوا یہ ثلاثی مجرد لفیف مقرون سے ہے۔ اشکر اللہ تعالی ولا اکفرہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ 2 فعل استعمال ہوئے ہیں،
اشکرو لا اکفرو، شکر یشکرو ثلاثی مجرد صحیح، اور کفر یکفر ثلاثی مجرد صحیح۔ اگلی مثال ہے ان زیدا سیسأر من قاتل ابیہ، زید ضرور اپنے والد کے قاتل سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ فعل ہے سآر یسأر، انتقام لینا، مقتول سے بدلہ لینا۔ سآر یسأر، انتقام لینا، مقتول کا بدلہ لینا۔ فعل ثلاثی مجرد محموز العین۔ اخی یاخذ الفقہ من کبار المفتیین، میرا بھائی بڑے مفتیوں سے فقہ حاصل کرتا ہے۔ اب اخذ یاخذ پکڑنا، لینا، یہ ثلاثی مجرد محموز الفا سے ہے۔ ابدأتم کل عمل بسم اللہ تعالی، کیا تم نے ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کیا؟ اس میں فعل ہے بدأ یبدأ، شروع کرنا، فعل ثلاثی مجرد محموز اللام۔ نشأت فاطمۃ فی بیت العزت والشرف، فاطمہ نے پرورش پائی ایک معزز اور شریف خاندان میں۔ یا فاطمہ پروان چڑھی ایک معزز اور شریف خاندان میں۔ فعل ہے نشأت، نشأ ینشأ پروان چڑھنا، ثلاثی مجرد محموز اللام۔ انما غبت من المدرسۃ یوما واحدا، میں صرف ایک دن مدرسہ سے غائب ہوا۔ فعل ہے غبت، غاب یغیب، غائب ہونا، فعل ثلاثی مجرد اجوف۔ من خاف اللہ خوف اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس سے ڈراتے ہیں۔ دو فعل استعمال ہوئے، خاف یخاف خوفا ڈرنا، اور خوف یخوف تخویفا ڈرانا۔ خاف یخاف ثلاثی مجرد اجوف سے ہے، اور خوف یخوف تخویفا ثلاثی مزید فی اجوف سے ہے۔ اس کے بعد ہے ینبغی ان تصفصف الدقیق قبل استعمالہ، چاہیے کہ تم آٹا استعمال کرنے سے پہلے اس کو چھانو۔ فعل ہے تصفصف، صفصف یصفصف چھاننا، فعلل یفعلل کے وزن پر، تو یہ رباعی مجرد مضاعف کا صیغہ ہے۔ تو ہم نے ان تمام جملوں کے اندر فعل کی چوتھی اور پانچویں تقسیم کے اعتبار سے فعل کی پہچان کی ہے۔ آخری سوال اس تمرین کا ہے ہاتی مثالین تحت کل قسم فی التقسیم الرابع والخامس، فعل کی چوتھی اور پانچویں تقسیم کے اعتبار سے جتنی اقسام بنتی ہیں ہر قسم سے دو دو مثالیں پیش کریں۔ یہ سوال آپ نے خود حل کرنا ہے، چونکہ 20 افعال پر ہم اس چوتھی اور پانچویں تقسیم کی مشق کر چکے ہیں۔ اب آخر کے اندر جو سوال ہے دو دو مثالیں لانے کا، اب اسی محنت اور اتنی اسباق کے ذریعے آپ خود ان دو دو مثالوں کو لائیں۔ تو ہمارا دوسرا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا اور آنے والے دیگر اسباق سمجھنا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔